بجلی کے زائد بلوں کے خلاف عوام کا احتجاج رنگ لانے لگا۔ وزیر اعظم نے بجلی بلوں کے معاملے پر کل اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے بھاری بلوں کے معاملے پر کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنیوں سے بریفنگ لی جائے گی۔ صارفین کو بجلی کے بلوں میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے لیے مشاورت کی جائے گی۔ اس بارے میں بات کرتے ہیں معاشی ماہر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ نگران وزیر اعظم کی جانب سے عوام کو ایک امید تو دلائی گئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے جو اجلاس بلایا گیا ہے، دوسری جانب IMF سے معاہدے کی موجودگی میں یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ عوام کو ریلیف دیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری نگران حکومت پہ نہیں آتی۔ جو جس تیز رفتاری سے بجلی کا ٹیرف بڑھا ہے، یہ نتیجہ ہے ان معاشی پالیسیز کا جو ہم نے پچھلے آپ سمجھیے کہ 15-20 سالوں سے ہم اپنائے بیٹھے ہیں۔ تو ایک تو ذمہ داری جو ہے وہ نگران حکومت کے اوپر نہیں آتی۔ دوسرا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کل کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں ریلیف دینے والا۔ اگر تو سبسڈی ہے تو پھر تو IMF اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اگر کچھ اس قسم کا فیصلہ ہے کہ ٹیکس جو اس وقت آپ کے اور میرے بجلی کے بلوں میں آ رہا ہے، اگر آپ اپنے گھر کا، دفتر کا یا دکان کا بجلی کا بل نکال کے دیکھیں تو اس میں لگ بھگ 30% جو اماؤنٹ آتی ہے وہ ٹیکس کی آتی ہے۔ اس میں کوئی چھوٹ دی جا سکتی ہے اس شرط کی بنیاد پہ کہ وہ والا ٹیکس جو ہے وہ کسی ڈائریکٹ طریقے سے کہیں کسی اور شعبے سے اکٹھا کر لیا جائے گا۔ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ 30% تک جو ریٹ ہے، جو ٹیرف ہے، جو بجلی کا بل ہے، اس میں چھوٹ دی جا سکتی ہے اگر ٹیکسز کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے۔ اچھا فاروق صاحب، دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ عوام کی جانب سے ایک احتجاج میں جو تحریک شروع کی جا رہی ہے وہ ہے سرکاری ملازمین کے یونٹ کو ختم کرنا جو کہ مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نگران حکومت کے لیے کیا یہ پاسبل ہے کہ جو مفت یونٹ وابٹا کے ملازمین اور سرکاری ملازمین کے لیے دیے جاتے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں تاکہ عوام پہ جو پریشر ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے؟ دیکھیے، لگ بھگ 500 ارب روپے کا بجلی کے شعبے کے اندر سالانہ نقصان ہو رہا ہے، جس میں سے لگ بھگ 6 سے 7 ارب روپیہ ایسا ہے جو کہ مفت بجلی کی مد میں دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ختم بھی کر دیا جائے تو اس کا جو نتیجہ سامنے آئے گا عام صارف کے لیے وہ کچھ خاص نہیں ہوگا۔ وہ آپ سمجھیے کہ کچھ پیسوں کا جو ہے فرق پڑے گا، تو اس سے کچھ خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آ سکتا، صرف وہی ایک سٹیپ اٹھانے کے نتیجے میں۔ تو معاملہ بڑا ہے، اگر ریلیف دینی ہے تو وہ کسی اور سورس سے اکٹھی ہونی ہوگی، اور ریڈیلی ریلیف جو ہے وہ ٹیکسز کی چھوٹ سے ہی مل سکتی ہے۔ اچھا فاروق صاحب، یہ جو سارا معاملہ ہے یہ صرف بجلی کے نرخ کم کرنے تک نہیں رہتا۔ ہم نے دوسری جانب دیکھا کہ پیٹرول کی قیمت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلی حکومت میں بھی اضافہ بار بار کیا گیا، نگران حکومت نے آتے ہی اضافہ کیا، اور یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ اب دوبارہ سے اضافہ کیا جائے گا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان لگ بھگ 5 سے 5.5 لاکھ بیرل روزانہ کا تیل استعمال کرتا ہے۔ اس میں سے 90 سے 95% تیل جو ہے وہ عالمی منڈی سے آتا ہے اور وہ ڈالرز میں خریدا جاتا ہے۔ اگر عالمی منڈی میں پیٹرول اور ڈیزل ہے تو حکومت پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ مہنگا تیل عالمی منڈی سے خرید کے سستا پاکستان کے اندر بیچے۔ دیکھیے، کوئی بھی دکان جو مہنگا مال لے کے سستا بیچے گی وہ دکان بند ہو جاتی ہے۔ تو پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ رہی ہے تو پاکستان حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر وہی تیل مہنگا خریدا ہوا سستا بھیجا جا سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مڈل کلاس اور لوئر کلاس کے لیے اب ریلیف تبھی ممکن ہے جب سیاسی استحکام آئے گا، ملک میں نئے الیکشن ہوں گے، نئی حکومت آئے گی؟ دیکھیے، پچھلے 48 سالوں میں 11 الیکشن ہم نے کروائے ہیں، اب 12واں الیکشن کروانے چلے ہیں۔ اس وقت ملک کے جو 2 سب سے بڑے معاشی پرابلمز ہیں وہ ایک مہنگائی کا ہے اور دوسرا ڈالر کا فقدان ہے جو اسٹیٹ بینک کے ذخائر کا تعلق ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے نتیجے میں دونوں میں سے کسی پرابلم میں بھی کوئی حل جو ہے وہ الیکشن کے اندر نظر آتا ہے۔ صرف الیکشن کروا دینے سے نہ تو مہنگائی کم ہونے والی ہے اور صرف الیکشن کروا دینے سے اسٹیٹ بینک کے ذخائر خود بخود بڑھنے والے بھی نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا.